سب افراد کو ان کی سی ڈی آر سے پتہ لگا ہے کہ ان کو تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد جو ہے نا سعودی عرب سے کالیں آتی تھیں کہ جی پاکستانی ایڈی نیچ قوم ہے کہ انہوں نے پیسے دے انہوں اپنی ماں بہن بھیج دیں ہمارے لیے جو ہے ڈوب کے مر جانے والا مقام ہے۔ ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان باؤ ہارون چشتی۔ ناظرین میں اس وقت موجود ہوں شاہی چودھری صاحب کے پاس جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ اس وقت جو کرنٹ ایشو چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ برپا ہوا ہے امیر بلاج کے قتل کے حوالے سے، ناظرین وہ ایک ایسا جو یہ سانحہ ہوا ہے، یہ سانحہ جس طرح اس کی تفتیش اپنا موڑ رنگ بدل رہی ہے، جس گام جا رہی ہے اس گام اس وقت صرف پاکستان نہیں بلکہ پورے ورلڈ میں اس چیز کو بڑی گہرائی کے ساتھ اور بڑی باریک بینی کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے اور اس پہ صدہا افسوس کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ شاہی چودھری صاحب موجود ہے جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میں آج کچھ ایسے سوالات جو کہ عوام الناس مزید کھل کے جاننا چاہتی ہے، ابھی دبے پاؤں جو یہ کیس کی پیروی ہے وہ چل رہی ہے، تو آئیے اس کیس کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ آخر امیر بلاج کو اس کے دوست نے قتل کیا یا کروایا یا بکا، یہ آخر کیسے شروع ہوئی اور کیسے یہ ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر احسن شاہ کے علاوہ جو امیر بلاج کو قتل کروانا چاہتے تھے یا اس کو مارنا چاہتے تھے، آخر ان کی وجہ کیا تھی، وہ کیوں مارنا چاہتے تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھیا۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ اچھا سر، یہ احسن شاہ ہے جو ابھی کی تفتیش کے مطابق ماشاءاللہ آپ کے اتنے ولاگز وائرل ہیں، اور اس وقت اس کیس کے حوالے سے جتنا بھی سوشل میڈیا خواہ وہ الیکٹرک میڈیا، وہ ساری کی ساری جو ہے نا نظریں آپ پر مرکوز ہیں، کیونکہ آپ کا جو تجزیہ ہے وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ تو اچھا سر، یہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ جو احسن شاہ ہے، یہ اس کے بکنے کی ایک تو وجہ کیا ہے، دوسرا اس کو خریدا، اسی کو کیوں خریدا گیا؟ پتہ ہے کیا ہے، یہ واقعہ جو ہے نا دوستی کے نام پہ بڑی کاری ضرب ہے، ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ کوئی بندہ ایج والا ہو نا، جس کی 50-60 سال ایج ہو، تو اس کے جو ہے نا ایسا فیصلہ کرنے کے چانسز کم ہوتے ہیں کہ میں بک جاؤں۔ یہ چونکہ عمر اس طرح کی ہے، سارے 32 28 30 سال کے یہ لڑکے تھے سارے، اور اس لڑکے احسن شاہ کی جو ہے نا ریپیوٹ بہت زیادہ، یعنی کہ مجھے مائنس لوگ بتا رہے ہیں، اسی کے بلاج کے دوست وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو کہتے تھے بلاج کو، حاجی صاحب کی کر دے تو کو جان چھڑا لو، اگر سیاپا ہی تن بسا دے گا۔ تو وہ بلاج جو تھا نا اس کو یعنی کہ ٹال مٹول کرنی شروع کر دی تھی اس نے، اور یہ بندہ جو ہے نا جب سعودی عرب جاتا ہے تو اس کو یہ یقین تھا کہ میرا پیچھے سے پتہ جو ہے نا کاٹا جانا ہے، مجھے بلاج جو ہے نا دوبارہ شاید اتنا منہ نہ لگائے، کیونکہ لوگ تو یہ کہتے ہیں اس کا دوست تھا، لیکن دوستوں میں آپس میں کوئی معاملات بھی تو ہو جاتے ہیں نا۔ تو یہ بندہ جو تھا نا وہاں سے کال کر کے نا، لوگ کہتے ہیں کہ جو بلاج کو کال کی اور اس نے کہا یہ دعا کر لے میں اللہ دے گھر دے کے کھڑا ہوں، تو وہ کال نہیں کی تھی اس نے کنفرم کیا تھا کہ بلاج نے مجھے یہ کہا ہے کہ بھائی تم، یعنی میں نے بلاج کو پوچھا کہ تم کہاں پہ، تو بلاج نے جواب دیا کہ میں اڈے پہ بیٹھا ہوں، اپنے ڈیرے پہ بیٹھا ہوں۔ تو اس نے ویڈیو کال کر دی نا 20 منٹ کے بعد، اور اس نے کال دعا کرانے کے لیے نہیں کی، اس نے وہ جو پیچھے مافیا یا ہینڈلرز جو تھے نا جو سارے کام کو آپریٹ کر رہے تھے ان کو لوکیشن بتانے کے لیے نا ویڈیو کال کی، اور تو بلاج کو یہ کہا کہ میں خدا کے گھر کے آگے کھڑا ہوں تم دعا کر لو۔ تو وہ اصل میں اس نے بیک گراؤنڈ دیکھا ہے کہ یہ اڈے کی دیواریں ہیں، یہ کہاں پہ بندہ ہے، تو اسے بلاج کو یہ کہا بھی ہے کہ میں نے جو ہے نا آپ کو پوچھا تھا کہاں پہ، اور آپ نے کہا تھا میں اڈے پہ ہوں، لیکن آپ تو گاڑی میں بیٹھے ہو۔ تو بلاج نے فوری طور پہ اس کو کہا جب پہلی کال آئی تو میں اڈے پہ تھا، اب میں گاڑی کے اندر ہوں۔ تو یہ ٹسل جو ہے نا کسی بات سے جو ہے ان کی چال پڑی ہوئی تھی، اور جب دوستوں میں اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں نا کہ شاید اب میری چھٹی ہونے والی ہے، تو بندے جو ہے نا وہ اکھڑ جاتے ہیں پٹری سے نا، وہ مل بٹ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار دیہڑی لاؤ تو پاس ساڈے کسی نے شک بھی نہیں کرنا۔ تو اسی طرح یہ جو بندہ ہے نا، یہ جو احسن شاہ یہ تیفی بٹ کا کوئی ڈرائیور پکڑا گیا ہے، وہ تیفی بٹ کا جو ہے نا کوئی وہ خانسامہ پکڑا گیا بلوچستان سے نا، اس کو پولیس والے نے جو جس طریقے سے پوچھا اسے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ تصویریں دیکھ کر کے یہ بندہ جو ہے نا تیفی بٹ کے پاس آیا کرتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا تیفی بٹ کے پاس جانا، بلاج کے ساتھ دوستی ہونے کے باوجود، اور باہر سے جا کر جو ہے نا ویڈیو لنک کے ذریعے بات کرنا، اور تیسرا یہ کہ جس دن بلاج قتل ہوتا ہے نا اس کے ساتھ جتنی بھی گیدرنگ تھی ان سب افراد کو ان کی سی ڈی آر سے ہی پتہ لگا ہے کہ ان کو تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد جو ہے نا سعودی عرب سے کالیں آتی تھیں، اور جب ان سے پوچھا گیا یہ کال پہ کیا کہتا تھا، ظاہر افسوس رش تھا، ایک دوسرے کو نہیں پوچھا ہوگا، کبھی وہ شہباز کو کال کر دیتا اور سناؤ ٹھیک ہو کی کر رہے ہو، روٹی کھل گئی کہ نہیں،
खाना ठीक है, प्रोटोकॉल ठीक जा रहा है, कभी वो हबीब को कर देता है, कभी लब्बे को, कभी भोले को कर देता है, और वो सारी जो चीज़ है ना उसको अगर आप इकट्ठा करें तो कंट्रावर्सी पैदा हो जाती है। यानी कि इस शुक्र को शुभात जन्म ले लेते हैं, और ये वही अपने आकाओं के लिए जिनके साथ उसकी कोई डील हुई थी, उनके साथ जो उसकी कमिटमेंट थी, वो पूरी दयानतदारी के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। बालाज को जो है ना इस बंदे ने मरवा के जो है ना बालाज पर अटैक करवा के उसको, इस बंदे ने जो है दोस्ती को जो है ना उस नाम को गंदा कर दिया। हिंदुस्तान में ये जो प्रोग्राम है रिपोर्ट किया गया, और बहुत ज़्यादा चैनल जो है ना उन्होंने इसको रिपोर्ट किया है। मेरी नज़र में ये पहला वाक़या है कि एक दुश्मनदार पाकिस्तानी बंदे को जो है ना इंडिया के जो चैनल, बहुत ज़्यादा चैनल, यानी 200-300 के करीब जो चैनल है उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। और वो कमेंट बॉक्स आप खोल लें तो दर्जनों की तादाद में जो है ना लोगों ने मैसेजेस किए हुए हैं कि जी पाकिस्तानी की एड्डी नीच कौम है कि इन्होंने पैसे दे उन्होंने अपनी माँ भैन भेज देंगे, हमारे लिए जो है ना डूब के मर जाने वाला मुकाम है। तो इसमें जो इसका बैकग्राउंड अगर देखें ना तो लोग ये कहते हैं कि इसका बाप जो था ना वो पीपल्स पार्टी का कोई था कारकुन, भुट्टो दौर में उसकी टांगें टूटी थी, उसे रॉड डलवाए थे, पिछले दिनों वो मर गया। इन्होंने कंडा लगाया हुआ है, और जिस गली में इसकी रिहायश है वो गली इतनी पतली है कि उसके अंदर बाइक भी नहीं जा सकती। तो इस तरह के लोग जो है ना, जब आप देखें ना, आप लेवल पे दोस्ती रखें। अगर आप कुम्हार के बेटे हैं तो उस लेवल के लोगों से रखें। अगर आप जो है ना रिच हैं और आपका फॉर्चूनर या इस तरह की गाड़ियाँ वो ड्राइवरों के पास भी हैं, तो फिर कम से कम उस लेवल के लोगों के साथ रखें ना। भुखे दी धी रजी तो खे उड़ान लगी, ये बड़ों की मिसाल है ना। तो इस लड़के को बालाज की वजह से जो है ना लोग जानना शुरू कर दिया। उन्होंने टिकटॉक से बनाए, गाड़ियाँ क्या गाड़ियों के आगे खड़े होकर ये वीडियोस बनाता था, और लोग ये समझते इसके अब्बे की गाड़ियाँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मैं तो ये कहूँगा कि बालाज की जो है ना बहुत बड़ी गलती थी। कोई भी दोस्त आपने जो है ना बनाना ना अपनी एज के हिसाब से, तो मेरी नज़र में तो जो है ना उसको सबसे पहले उसका घर देखें, क्योंकि किसी बंदे को आप उसका ब्लड लेके तो उसको जो है ना टेस्ट के लिए नहीं भेज रहा कि ये ख़ानदानी है कि नहीं ख़ानदानी, उसकी हरकतों को आपने देखना होता है। तो आप उसके घर जाते हैं तो आपको पता लग जाता है कि चाय का कप प्लेट में रख के लेके आया पिरिच में, या ये वैसे ही लेके आ गया, इसने ट्रे या टिकोजी रखी है ट्रॉली में। जिस तरह का वो बंदे का स्टेटस होगा ना, म्यार होगा, वो सारी उसका वॉशरूम देखें, ज़ाहिर बंदा देखता है ना उसके घर में सफाई सुथराई का क्या निज़ाम है, बड़े छोटों का आपस में बुलाने का, यहीं से जो है ना सारे ख़ानदानी बंदे का पता लग जाता है बंदा। अच्छा सर, ये अल्लाह आपका भला करे, ये जिस वक्त जा रहा था उस दौरान जो इसकी आपस में कन्वर्सेशन होती है, मिसाल के तौर पे वो कहता है वेपन लेके जाना है नहीं लेके जाना, ये जो बात है ना ये अहम तलब है। ये हमारे नाज़रीन इसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो कौन सी ऐसी इनकी आपस में कन्वर्सेशन हुई है। होता पता क्या है, एतमाद में बंदा मारा जाता है, और जब बंदा ज़मीर किसी बंदा का मर जाए ना तो वो चलती फिरती लाश है, उससे कुछ भी काम की जो है ना तवक्को की जा सकती है। ये बंदा कुछ भी कर गुजरेगा। ये जो लड़का था ना एहसन शाह, ये इसकी महरक़ात और इसे जिस तरह से ये सारा कुछ मैनेज करने की कोशिश किया ना, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर गया, जो पुलिस इतनी जल्दी इसके करीब पहुंच गया है। इतना शार्प माइंड है कि इसने अपने आप को फायर मार के ना तो उलझाना चाहा था इस मामले को, कि लोग ये कहें कि बालाज की दुश्मनी जो है ना शायद इसके गले में भी पड़ गई है। तो वो इसने तफ्तीश को ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। अभी इस बंदे का जो है ना उसको पुलिस वालों ने बड़ा मारा है, और मैंने जो है अफसरान कुछ उनसे रब्ता किया और मैंने उनसे पूछा कि इसको क्यों आपने इस इतने तशद्दुद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा इसने जो हरकत की है ना इसने पूरी कौम के सर झुका के रख दिए, कि आम आदमी मर जाता ना तो शायद इतना मामला भी जो है ना हाईलाइट ना होता। एक हाई प्रोफाइल बंदे को, जिसके बाप को भी लोग अंडरवर्ल्ड का डॉन, गॉड माफिया, और इसमें डाउट भी कोई नहीं टीपू के ताल्लुक थे, इसके बाप के जो दादे के जो थे पूरे पाकिस्तान में ताल्लुक थे, तो वो ख़ानदान तो बड़ा था ना। इसी वजह से ये सारी दुनिया इसको रिपोर्ट कर रही है, और ऐसे केसेस में जो है ना तफ्तीश इंशाअल्लाह ताला गैर जानिबदारों की पुलिस करती है। उनको पता होता है कि ये वाक़या जो है ना पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुआ है, इसमें बेला फाइटिंग नहीं होगी। पुलिस वालों ने 100, 80, 90 बंदे इसमें जो है वो किए हैं, इंटेरोगेट किए हैं, उनसे बयान लिए हैं, वो जो सवालात और जवाब थे या जो पुलिस के पास एविडेंस है उनकी रोशनी में सारी तफ्तीश हुई है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि जितनी जल्दी पुलिस बलोचिस्तान से इनके खानसामों को पकड़ के ले आई, ऐसे केसेस में नहीं होता। तो एक चीज़ जो है ना प्रेडिक्शन मैं आपको कर देता हूँ, मुझे ये जो है ना यकीन है अपनी पुलिस के ऊपर, मुझे यकीन है कि इतने पुलिस मुकाबले हुए हैं उनमें सारे गुनाहगार नहीं होंगे, कई बेगुनाह भी होंगे, तो इसको भी रगड़ा लग जाएगा। ये मेरी बात आप याद रखिएगा, क्योंकि इसको ऐसे बंदे को मार कर एक मैसेज देना चाहिए ताकि आइंदा इस तरह का कोई कीड़ा मकोड़ा जो है ना मार्केट में ना आए। अच्छा सर, इसने तो काम किया ना, उनकी आसान किया उनका कत्ल करने। ये जिसने कत्ल किया, ये जिन्होंने कत्ल करवाया, उनके आखिर कत्ल करने की इसको वजह क्या थी? बालाज को? जी बालाज। वजह ये थी ना, इसने एहसन शाह ने
اس کے پاس بیٹھ کر نا بالاج سے کچھ ایسی کانفیڈینشیل جو ہے نا ریکارڈنگیں اس بندے کو سنائی ہیں بقول جو ہے نا ان تفتیشوں کے جو تفتیش کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ بالاج کو کہہ رہا ہے کہ جی وہ تیفی بٹ صاحب بیٹے کا جڑا نا یہ کوئی حل کڈو, وہ منڈا بڑے پر کٹتا پیا. آگے سے بالاج یہ کہہ رہا ہے کوئی گل نہیں, اللہ خیر کرے گا, میں نے سوچ لیا بندے بلائے نے یہ انشاءاللہ 2-4-5 دن آپریشن کرنے لگے ہیں. اصل مدعا جڑ جڑی ہے اتوں شروع ہوئی, انہیں کہہ کے نا انہیں گلا کو کہا کے تے اے دس کے بٹ صاحب نو جو تفتیش چو بیان دے رہے ہیں کہ میں جا کے بٹ صاحب کہا دیکھو تہاڈا برا سوچتا ہے, تب جا کر اس کا پلان شروع ہوا ہے. انہوں نے کہا یار جو تو ایڈا ساڈا ویل وشر ہے تو پھر ٹینڈر چک. انہوں نے کہا جی حکم کرو, وہاں پہ جو ہے ان کی ڈیل ہو گئی ہے اور اس طرح یہ سارا سلسلہ. اس کا مطلب گوگی بٹ اور تیفی بٹ کا یہ ذہن میں نہیں تھا کہ اس دشمنی کو پھر ہوا دیں. گوگی بٹ کے بارے میں اس لیے میں نہیں کہوں گا, اس کی ریزن یہ ہے کہ گوگی بٹ وہاں پر ابھی تک کسی بندے نے بھی یہ اس بات کا اعتراف نہیں کیا کہ جب وہاں پر پلان ہوتا ہے نا تو سو گوگی بٹ بھی وہاں پر موجود تھا. تو جو بندہ موجود نہیں تھا ابھی تک صفحہ مثل پہ وہ نہیں آیا تو میں کیسے اس کا نام لے دوں. تو تیفی بٹ کی حد تک جو ہے نا اسٹیٹمنٹ جو ہے نا صفحہ مثل پہ آ چکی ہے اور یہ سارا بیان اس کا آن ریکارڈ ہے. اچھا سر, آپ نے اپنی گفتگو میں یہ بات کی کہ اس وقت انڈیا والے یہ میسج کر رہے ہیں سدھو موسے کا جب قتل ہوا ہے اس میں بھی تو اس کا کوئی دوست شامل تھا. دوست نہیں, وہ تو ایک بندہ تھا وہ جو یعنی اس کا فین تھا. تو یہی چیز جو ہے نا بندے کو مروا دیتی ہے نا. ابھی میرے پاس آپ آئے ہیں, ہم نے آپ کو کچھ نہیں کہا لیکن تلاشی لیا نا, ہم نے چیک کیا نا. کیوں کیا ہے؟ احتیاط جو ہے نا زیادہ کرنی شروع کر دیا ہے کہ ایک بندہ ویلاگ بنانے کے بہانے آتا ہے اور اوپر آگے وہ کیمرے کے بجائے وہ گن نکال لیتا ہے. تو یہ جو چیز ہے نا اس سے یہ ایک میسج گیا ہے لوگوں کو نا کہ احتیاط کریں. اور میں تو یہی کہوں گا جس طرح کرونا میں لکھا ہوتا گھر رہیں محفوظ رہیں, میں تو یہی کہوں گا کہ باہر نہ نکلیں. اب دیکھیں نا بلاج جو ہے نا کہتے ہیں نا موت اپنے کھنچ کے لے آندی. بلاج کی موت اڈے پہ نہیں آئی, اس کے گھر میں نہیں آئی, وہ موت کے پاس خود چل کے گیا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ہم نہ کہیں جائیں. اگر وہ وہاں پہ نہ جاتا تو شاید وہ زندہ ہوتا. تو شادی پہ جانا اور ایک دوست انسسٹ کر رہا ہے تو آ جا آ جا آ جا, یار وہ کبھی بھی آپ سے ناراض نہیں ہوگا. صرف وقتی طور پہ 1-2 دن وہ منہ بنائے گا, اس کے بعد مان جائے گا. تو آپ نہ جاؤ, اب جھانسا دے دو. اب ایک دن پہلے بارات پہ جا رہے اور دوسرے دن پھر ولیمے پہ جا رہے, اتنی ہائی پروفائل دشمنی ہونے کے باوجود. تو یہ جو غفلت اور لاپرواہی اس کی موت کا موجب نہیں ہے. لے ناظرین, شاہد چودھری صاحب جو کہ بلکہ میں یوں کہوں گا کہ شاہد چودھری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے میرا قد بڑا ہوا ہے, اتنے ذہین فتین چونکہ اس کیس کو بڑی قریبی سے دیکھ رہے ہیں اور اتنے اچھے تجزیے دے رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ ظاہر بات ہے کوئی الٹی سیدھی باتیں بھی کرتا یا وہ جسے کہہ لیں کہ اپنے پروفیشن سے ہلکی بات کرتا. ایک میچور گفتگو, چونکہ ان کے میں ولاگس بڑے شوق سے دیکھتا ہوں, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. میں بڑا آج اچھا فیل کر رہا ہوں ایسے دانا اور سوبر لوگوں کے پاس بیٹھ کے. تو ناظرین, میاں محمد بخش سرکار نے فرمایا کہ نیچاں دی اشنائی کولو فیض کسے نہیں پایا, ککر تے انگور نچایا تے ہر گچھا زخمایا. ناظرین, اس کیس کے اندر جو اصل محرک ہے نا وہ ہے نیچ انسان کی کبھی یاری نہ رکھیں, کیونکہ نیچ جو ہے نا وہ شاہد بھائی کی بڑی اچھی بات ہے کہ اپنا لیول ویکھ کے سجن رکھو. جی جے یاری اٹھا نہ لانی تے بنیرے اونچے کرنے پیندے نے, لیکن نہ اونچا دیکھو نہ نیچا دیکھو. تو ناظرین, میں اسی کے ساتھ اپنے آج کے پروگرام کو اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی جیسے ہی کوئی نئی پیش رفت ہوگی شاہد بھائی صاحب کا پھر منت ترلا کریں گے, ان سے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان باؤ ہارون چشتی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.